دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جن کی موت اپنے کیریئر کے عروج پر ہوئی، جس سے نہ صرف ان کے ساتھی کھلاڑی شدید صدمے کا شکار ہوئے بلکہ شائقین کرکٹ بھی سخت رنجیدہ ہوئے۔ نمبر 5، فلپ ہیوز۔ فلپ ہیوز ایک آسٹریلوی کرکٹر تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف 26 فروری 2009 میں اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا اور پہلا ون ڈے میچ 11 جون 2013 میں سری لنکا کے خلاف کھیلا۔ فلپ ہیوز نے اپنا آخری میچ 12 اکتوبر 2014 کو پاکستان کے خلاف کھیلا تھا۔ وہ بلے باز ہونے کے ساتھ ساتھ دائیں ہاتھ کے اسپن باؤلر بھی تھے۔ اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں محض 6 اوورز کروانے والے فلپ کوئی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ فلپ ہیوز نے اپنے کیریئر میں 26 ٹیسٹ میچز اور 15 ون ڈے میچز کھیل رکھے ہیں۔ ان کی موت 27 نومبر 2014 میں ایک میچ کے دوران سر پر گیند لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ باؤلر کی انتہائی تیز رفتار گیند لگنے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ساتھی کھلاڑی کی اچانک موت نے آسٹریلوی کھلاڑیوں کو گہرے صدمے میں پہنچا دیا تھا۔ نمبر 4، ہینسی کرونے۔ ہینسی کرونے کا تعلق جنوبی افریقہ سے تھا۔ وہ افریقی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1992 میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا اور اپنا پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف، جبکہ پہلا ون ڈے میچ بھی اسی سال آسٹریلیا کے خلاف کھیلا۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو ہینسی کرونے نے کل 68 ٹیسٹ میچز اور 188 ون ڈے میچز کھیل رکھے ہیں۔ مارچ 2000 میں پاکستان کے خلاف اپنا آخری میچ کھیلنے والے کرونے اس وقت اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ 1 جون 2002 کو 32 سالہ ہینسی کرونے کی موت ایک طیارہ حادثہ میں ہوئی۔ ان کی اچانک موت نے شائقین کرکٹ کو رلا کر رکھ دیا تھا۔ نمبر 3، بین ہالیویک۔ بین ہالیویک انگلینڈ کے کھلاڑی تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 7 اگست 1997 کو آسٹریلیا کے خلاف کیا اور ایک روزہ فارمیٹ میں اپنا ڈیبیو بھی آسٹریلیا کے خلاف ہی 25 مئی 1997 کو کیا۔ بین ہالیویک نے کل 30 ٹیسٹ میچز اور 20 ایک روزہ میچز کھیل رکھے ہیں۔ انہوں نے اپنا آخری ایک روزہ میچ 28 جنوری 2002 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا۔ ان کی موت آسٹریلیا کے شہر پیرتھ میں اپنے بچپن کے اسکول کے پاس 23 مارچ 2002 کو ایک کار حادثے میں ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں کسی دعوت پر جا رہے تھے کہ کار دیوار سے جا ٹکرائی۔ موت کے وقت ان کی عمر محض 24 برس تھی۔ ان کی ناگہانی موت پر ساتھی کرکٹرز اور شائقین گہرے صدمے میں مبتلا رہے۔ نمبر 2، رونیکو مورٹن۔ رونیکو مورٹن ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے دائیں ہاتھ کے بلے باز تھے۔ ایک روزہ کیریئر کا آغاز 15 فروری 2002 کو پاکستان کے خلاف کیا، جبکہ 13 جولائی 2005 کو مورٹن نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز سری لنکا کے خلاف کیا۔ مجموعی طور پر بات کریں تو انہوں نے کل 15 ٹیسٹ میچز جبکہ 56 ایک روزہ میچز اور 7 T20 میچز کھیل رکھے ہیں۔ رونیکو مورٹن نے 9 فروری 2010 کو اپنا آخری میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیلا۔ سال 2012 کے مارچ کے چوتھے دن ان کی کار تیز رفتاری کے باعث ایک پول کو جا لگی اور یہی حادثہ ان کی موت کا سبب بنا۔ ان کی موت سے شائقین کرکٹ کو بہت صدمہ ہوا۔ نمبر 1، منجار الاسلام رانا۔ منجار الاسلام بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے زمبابوے کے خلاف 19 فروری 2004 کو اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ ایک روزہ کیریئر کا آغاز انگلینڈ کے خلاف میچ میں 7 نومبر 2003 کو کر چکے تھے۔ منجار الاسلام نے کل 6 ٹیسٹ میچز اور 25 ون ڈے میچز کھیلے۔ انہوں نے اپنا آخری میچ 25 فروری 2006 کو کینیا کے خلاف کھیلا تھا۔ موٹر بائیک حادثے میں ان کی بائیک بری طرح تباہ ہو گئی لیکن وہ خود محفوظ رہے۔ تاہم بدقسمتی سے اس حادثہ کے صرف 2 ماہ بعد یعنی 16 مارچ 2007 کو ایک اور حادثہ پیش آیا جس میں ان کی بائیک منی بس کو جا لگی اور ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں جو بعد ازاں ان کی موت کا باعث بنی اور وہ صرف 22 سال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور مداحوں کو سوگوار کر دیا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نے ورلڈ کپ 2007 کا اپنا پہلا میچ منجار الاسلام کے نام کیا تھا۔